بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہیں سے آپ کی اصلاح کا ایک پوائنٹ میں دیتا ہوں۔ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ امام سجاد۔ اور سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ تو یہ جو ہمیں شیعت کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں ارے جناب نمازی نماز پڑھتے رہیے، عزاداری کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ مسجد کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس عزاداری کر لو، دو آنسو بہا لو، ماتم کر لو، تبرک بانٹ لو، جنت تمہاری اور تمہارے باپ کی۔ اب بیچارہ یہ جو تقریر سننے والا ہے یہ کیا کرے؟ ایک نے کہہ دیا نماز سب کچھ ہے، ایک نے کہہ دیا عزاداری سب کچھ ہے۔ اب شک میں پڑے گا اچھا آپ کی تو غلطی بیچاروں کی کوئی نہیں ہے، آپ کو تو جیسا کسی نے بتا دیا آپ ایسا سمجھ گئے، آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں نہ کسی تقریر کرنے والے سے بہکو، نہ کسی شاعر سے بہکو، نہ کسی انسان سے بہکو، خود اپنی عقل استعمال کرو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھو پہلا عزادار کیسا تھا۔ پہلا عزادار مردوں میں سید سجاد ہے، عورتوں میں زینب کبریٰ ہے۔ امام سجاد کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین، ادھر ہے سب سے پہلا عزادار۔ ارے امام کی ہسٹری پہ غور کر لو، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عزادار ہوگا وہی عبادت گزار ہوگا، اور جو عبادت گزار ہوگا وہی عزادار ہوگا۔ بس سمجھ رہے؟ تو یہ تو خیر بس امام کا ایک حکم تو زین العابدین سید الساجدین، عبادت کے اوپر مجھے نہیں بولنا امام کی، بس مجھے تو اتنا بتانا ہے ایک قول امام کا سن لیجئے آپ اپنی تربیت کے لیے۔ انسان سب سے بڑا کس دن ہوتا ہے؟ سب سے بڑا کس دن ہوتا ہے؟ جب وہ مرتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ جب مرتا ہے تو عمر کا لحاظ اسی سے تو لگایا جاتا ہے۔ تمہارے امام نے پورا فلسفہ ہی الٹ دیا۔ امام سجاد کہتے ہیں اکبر ابن آدم الیوم الذی یلد من امہ، انسان سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے جب مرتا ہے، سجاد کہہ رہے ہیں جب پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کا راز کھلا تو یہ بڑا وہ ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے آدمی تو اسی امام نے یہ تو تمہیں گناہ سے بچنے کے لیے کہا، اسی امام نے ولایت کے بارے میں کہا تھا وہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حمزہ شمالی کو بلایا، ابو حمزہ شمالی ای البقاء افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سب سے افضل؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بس 5 منٹ اور اس کے بعد بتاؤں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جیسے ہی کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں کون سی جگہ ہے؟ کہا کون سی؟ کہا افضل البقاء ما بین الرکن والمقام، پوری کائنات میں سب سے قیمتی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر جو جگہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے، جس میں طواف کرتے ہیں آپ لوگ، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں۔ کہا اچھا مولا؟ کہا لو ان رجلا امرا ما امرا نوح فی قومہ، اگر اللہ ایک انسان کو اتنی عمر دے کہ جتنی نوح کو دی تھی، یعنی تبلیغ کی عمر 950 سال، اگر کسی آدمی کو اللہ 950 سال کی عمر دے، اور 950 سال کی عمر کیسے گزرے؟ یصوم النہار، دن کو روزہ رکھے، وَيَقُومُ اللَّيْلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، اور ان 950 سال میں اس جگہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں پوری رات عبادت کرے 950 سال۔ اب اس آدمی کا درجہ کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وِلَایَتِنَا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ شَيْئًا، اے ابو حمزہ شمالی، ایسا آدمی اگر ہماری ولایت کو نہیں مانتا تو اللہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرے۔ بس اسی جگہ امام سجاد پہنچ گئے، اسی جگہ مکے میں۔ بڑا شاعر، چونکہ مجھے بھی ایک شعر پڑھنا ہے تو میں آج عربی میں شعر پڑھوں گا، اردو میں نہیں پڑھوں گا۔ ہاں، فرزدق کے شعر، فرزدق وہاں پہ موجود تھا۔ نہیں ترجمے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے آرڈر سخت آ گیا ہے، صلوات بڑے محمد علی محمد۔ ترجمے کا وقت نہیں ہے، بخاری 2 شعر سن لیجیے۔ تو وہاں پہ فرزدق کہا تھا، فرزدق درباری شاعر تھا، چاہنے والا شاعر نہیں تھا، اس لیے امام حسین کو راستے میں ملا تھا یہ کوفہ سے آتے ہوئے، جب امام کربلا کو جا رہے تھے، امام نے نہیں کہا اس سے تو چل میرے ساتھ، تو پتہ نہیں جائے گا، اور نہیں جائے گا اس لیے نہیں جائے گا اس لیے کہ اسے میرے سجاد کی مدح کرنی ہے، سمجھ رہے؟ تو نہیں، اسے کہا بھی نہیں۔ درباروں میں شعر کہتا ہے، وظیفے لیتا ہے، انعام لیتا ہے، درباروں سے کماتا ہے خوب، بڑا شاعر ہے درباری۔
امام سجاد بھی حج کرنے گئے، ہشام بھی حج کرنے گیا اسی جگہ. اب ہشام کو سواری پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں، مجمع اتنا زیادہ طواف میں کہ سواری کی بھی ہمت نہیں پڑتی، لوگ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا اچھا رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے. مگر جو امام سجاد بڑھے تو مجمع کائی کی طرح چھٹا. سنیے، مجمع بالکل چھٹا. جیسے ہی چھٹا، ایک نے کہا سرکار آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. بس دیکھیے اللہ نے اس لیے زندہ رکھا تھا فرزدق کو، اب تک تو نہیں بولا تھا کبھی امامت کے لیے. جیسے ہی اس نے کہا ہشام نے میں نہیں جانتا کون ہے، انہوں نے کہا تو نہیں جانتا؟ ھذا الذی تعرف البطاوۃ والبیت یعرفہ والحل والحرم. تو نہیں جانتا؟ اسے مکہ جانتا ہے، مدینہ جانتا ہے، مکے کی گلیاں جانتی ہیں، حرم پہچانتا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی والنقی والطاہر والعلم. یہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین کا بیٹا ہے، یہ تقی ہے، نقی ہے، طاہر ہے، عالم ہے. ھذا ابن سیدۃ النساء فاطمہ، یہ فاطمہ کا لاڈلا ہے. وابن الوصی فی سیفہ الذی نقم، یہ اس علی کا بیٹا ہے جس کی تلوار کافروں کے لیے عذاب بنی. ارے بھائی اردو شعر سنتے ہیں ذرا، آج عربی سن لیجئے. اس کے بعد کہتا ہے لو یعلم الرکن یلسبہ، لو یعلم الرکن یلسبہ من قد جاء خرا یلسمو من وطئ القدم. ارے مجمع کا ہٹنا تو اس کے لیے مجبوری ہے، اگر مجمع نہیں ہٹے گا تو حجر اسود خود آ جائے گا. سنیے، اگر چونکہ میں 10 منٹ محفل پڑھتا ہوں، پوری ہسٹری میں نے سمجھا دیا آپ کو. اگر حجر اسود پہچان لے یہ کون ہے تو خود اس کے قدم کی جگہ وہ آ کے چومے گا. من قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ وہ ہے جس نے اپنی زبان سے کبھی نہ نہیں کہا، یعنی اتنا بڑا سقیہ کبھی لا نہیں کہا. ایک جگہ لا کہا اس نے بس، تشہد میں. ارے کتنا قیمتی شعر ہے. خالی جب اس نے تشہد پڑھا نماز میں تو اشہد ان لا الہ، اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو اس کی زبان پہ کبھی لا نہیں آنا تھا. ابھی یہ تعریفیں کر رہا تھا، ایک مرتبہ ہشام نے حکم دیا اس کو قید کر لیا جائے. فرزدق کو قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. امام نے اپنا غلام بھیجا 10,000 درہم دے کے، ہم مدد کریں گے. مولا میں نے اس لیے نہیں کہا تھا. کہا نہیں فرزدق یہ تو ہمارا فریضہ ہے. جب شاعر اچھا ہو عقیدے کا تو امام نواز دیں. کچھ دنوں کے بعد بس جتنی طاقت ہے نا تمہارے ہاتھوں میں اتنی سمیٹ لیجئے، پہلے طاقت سمیٹ لیجئے. جو جملہ پڑھنے لگا ہوں مقتل کا اور روایت کا اور کتابوں کا. ہشام کو بلایا، ہشام نے بلایا فرزدق کو. فرزدق تو نے ہم سے بڑا وظیفہ لیا، ہم نے تیرا گھر بنوایا، ہم نے تیری گھر کی روٹی چلائی، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تیرے لیے یہ کیا، ہم اتنا پیسہ دیا تمہیں، لیکن تجھے کیا ہو گیا؟ جیسا قصیدہ تو نے ان کے لیے کہا، نہیں میں نے کہا طاقت سمیت کو جملہ رہا، کہ جیسا قصیدہ تم نے ان کے لیے کہا ویسا قصیدہ تم نے کبھی میرے بارے میں نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں میں تو کہہ سکتا ہوں، کبھی میرے اندر نہیں ہے. آخری آدمی سے کمی میرے اندر نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے. کہا کیا؟ کہا سن تیرے بارے میں بھی ایسا قصیدہ کہہ سکتا ہوں، لیکن جملہ سن. ہاتھ جدن کا جدے وہ ابن کا ابی وہ امن کا امے، اس کے باپ جیسا اپنا باپ لے آ، اس کی ماں جیسا اپنی ماں لے آ. یہاں تو مجبور کیا امام سجاد نے بادشاہ کو، ادھر مجبور کیا دربار میں امام سجاد نے یزید کو. وہ کیسے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا وہی نازل نہیں ہوئی، ادھر امام نے خطبہ دینا شروع کیا، ادھر کہنے لگا اذان دو. ارے بھائی آپ اتنی قیمتی بات سمجھے ہی نہیں، تو اذان کہاں سے آئی؟ وحی کے ذریعے. تو جب یزید کہہ رہا ہے کوئی وحی آئی نہیں تو خطبہ روکنے کے لیے اذان کیوں؟ بے سبب امتحان لینے لگے، الٹا سیدھا بیان دینے لگے. بے سبب امتحان لینے لگے، الٹا سیدھا بیان دینے لگے. تیرے خطبے کے خوف سے سجاد بے نمازی اذان